اگر ہم اپنے علاقائی سطح پر بات کریں، مختلف لوگ ہیں جن کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے اپنی برادری کو پش کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے سیاست میں انوالو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہو جاؤ۔ سیاسی نظریے کی بنیاد پر دوسروں پر اس حد تک تنقید کرنا، دوسروں کو اس حد تک اختلافات میں الجھا دینا کہ نفرت کا پہلو نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو لوگ بالکل برادری میں الجھ جاتے ہیں، صرف اپنی برادری کی بات کرتے ہیں، مسلک کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جب کہیں بھی بیٹھیں گے، کہیں بات کریں گے تو ان کی گفتگو سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنے صرف اور صرف انا کو تسکین پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، بیسیت قوم اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کو ہمیں پس پش ڈالنا ہوگا، ان پر توجہ نہیں دینی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کچھ ایسے اختلافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئے روز جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں وہ کون سے معاملات ہیں، کون سے مسائل ہیں جس میں ہم سب الجھ کے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سیاست میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں جو ہمارا انوالو ہونا غیر ضروری ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا پر ہم سیاست کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں گویا یہ پارٹی میرا ہی ایجاد ہے اور اس پارٹی کا والی وارث میں۔ یہاں پر کسی کو لعن طعن کرنا، برا کہنا، غیر ضروری تنقید کرنا، یہ لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اور پھر ہمارے علاقے میں اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ اپنی برادری ازم کو پرموٹ کرنا۔ برادری کے لیے اچھا کرو، ان کے لیے اچھا سوچو، قوم قبیلے کے لیے اچھا سوچو، لیکن اگر سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ آپ کا معاشرہ۔ آپ کا معاشرہ صرف ایک برادری سے، آپ کی برادری سے نہیں بنتا۔ آپ کا معاشرہ اگر بنتا ہے تو مختلف لوگوں سے بنتا ہے۔ آپ کا کوئی گاؤں محلہ ہوگا جس میں مختلف برادری کے لوگ رہتے ہوں گے، کوئی کس فیملی سے ہے، کوئی کس فیملی سے ہے، کوئی کس فیملی سے ہے۔ آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بیسیت مسلمان یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا ایک زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے بات کرتے ہیں، کہیں بھی بات کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو سے، ہماری لفظوں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنی برادری کو سیو کر رہے ہیں یا اپنے لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آ رہے نہیں۔ اگر آپ نے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو آپ نے تمام تر لوگوں کو رسپیکٹ کرنا ہوگا، ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان کو وہ عزت دینی ہوگی۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، جس محفل میں جاؤ اس کی مرضی کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق اس کو عزت نہ ملے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہوگی اگر ہم ایک بہترین معاشرے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے اگر ہم فائدہ مند ثابت ہو جائیں تو یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم مسلک میں اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ مجھے خود کوئی پوچھے کہ میرے اندر کتنا علم ہے، میں دین سے کتنا واقف ہوں، یا میری زندگی میں کتنا دین سے مجھے محبت ہے، شاید مجھے علم نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا، میں مختلف علماء کرام کو، ان کی زندگیوں کو میں ڈسکس کروں گا، ان پر میں کیچڑ اچھالوں گا۔ یار آپ کو سوچنا ہوگا، علماء کرام دین کے وارث ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے علماء کرام کو ایک اس لیول میں جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علماء کرام بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو بھی پیٹ ہے، وہ بھی دنیا کی خواہش رکھتے ہیں، میرے اور آپ کی طرح انسان ہیں۔ ہم کیوں ان کو پھر ایک الگ صف میں دیکھتے ہیں؟ جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس قابل تو نہیں بناتے کہ ہمارے بچے دین کے قریب ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم علماء کرام پہ تنقید کریں، انہیں برا بھلا کہیں۔ یہ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ خود ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہمیں خود دین کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ،
یہ عالم ہے ہمارا علم سے دوری کا، میں اس کو جہالت کہوں گا۔ کوئی مر جاتا ہے تو جنازہ مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ ہمارے فیملی خاندان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ بھائی جس کا والد فوت ہو گیا، جس کا بھائی فوت ہو گیا، جس کی والدہ دنیا سے چلا گئی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا پوتا، اس کا نواسا، اس کا بھائی، اس کا رائٹ بنتا ہے جنازہ پڑھانا۔ لیکن اس وقت یہ نہیں ہو رہا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، آگے مولوی صاحب جنازہ پڑھا دیا، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ شاید اذان دیتے ہوں گے والدین میں سے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اذان دینے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں شادی ہے تو میرے خیال سے ہم سب مسلمانوں کو اس قابل ہونا چاہیے، ایک والد، بھائی، بیٹا کم از کم نکاح پڑھا سکے۔ اگر اس کے پاس رجسٹر نہیں ہے تو مولوی صاحب کو بلا لیں درس کرنے کے لیے، کم از کم اس کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ نکاح ہمارے مولوی صاحب پڑھائیں، جنازے ہمارے مولوی صاحب پڑھائیں، ہمارے گھروں میں اختلافات بن جائے، بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، مسئلے ہمارے مولوی صاحب سلجھائیں۔ اور تنقید کرنی ہو تو ہم سب سوشل میڈیا پہ اس طرح تنقید کرتے ہیں، ہم مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ یہ چیزیں معاشرے کے لیے ایک مسلمان کو، ایک اچھے مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ تو میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیاسی اختلافات یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ قوم پرستی ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک جس طرح کسی انسان کی باڈی میں کینسر ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ قوم پرستی کا جو اس وقت ڈھونگ رچایا جا رہا ہے نا، یہ ایک معاشرے کے لیے کینسر کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ مذہبی اختلافات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، تباہی کا باعث ہے۔ یا سب علماء کرام کی رسپیکٹ کرو، کوئی کس مسلک سے ہے، کوئی کس مسلک سے ہے۔ میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم انہیں اگر اچھا نہیں کہہ سکتے نا تو انہیں کبھی برا بھی نہ کہیں، حالانکہ ان کو اچھا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہیں اس مشکلات میں، اس مشکل دور میں بھی وہ پھر بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ سسٹم کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے جس طرح اس وقت سوشل میڈیا کا بے جا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم بہت زیادہ جہالت کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ یہ سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا اس وقت لاکھوں کروڑوں روپے کی ارننگ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے۔ کیا ہمارے پاس سوشل میڈیا صرف اس لیے آ گیا کہ ہم علماء کرام پہ تنقید کریں، برادری ازم کو لے کے چلیں، مسلک کو لے کے چلیں، اپنے قوم قبیلے کو بھول جائیں؟ یہ سب چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے ہم تباہی کی طرف ہمارے قدم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے، ینگسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کچھ کریں اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کے والدین جو ہیں آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کا جو زندگی کا روزانہ کے جو معاملات ہیں ان کو خوشی ہونی چاہیے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ 25-30 سال کے، 40 سال میں پہنچتے ہیں تو ویسے تو نہیں بزرگ کہتے کہ 40 سال کے بعد جا کے عقل آتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہم زندگی کے اس سفر کی طرف جا رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جب سال گزرتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، جی میری سالگرہ ہے، جی ہیپی برتھ ڈے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کہتے ہیں۔ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے بھائی۔ یہ سوچنا ہمیں پڑے گا کہ خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اگر میری زندگی 60 سال ہے تو اس کا مطلب 1 سال اور کم ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا تو خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، میری اور کوئی انکم نہیں ہے، کوئی ارننگ نہیں ہے، تو میں نے 10 لاکھ کھا لی، تو اس کا مطلب 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ کم ہو گئے نا، تو خوشی کس بات کی ہوگی؟ آپ کی جو سیونگ انکم ہے وہ کم ہو رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی ارننگ جنریٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ زندگی ہے میرے دوستو، یہ زندگی روزانہ کی بنیاد پر کم ہو رہی ہے۔ جب ہمارا کوئی دن گزرتا ہے، ہمارا مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، گزرے سال پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے وہ سال کیسا گزرا۔ آئندہ جو ہمارا آنے والا سال ہے، 1 سال اور کم ہوگا، جب ہم آگے جائیں گے نا 1 سال اور کم ہوگا، ہمیں اس سال میں کیا کرنا ہے۔ جو زندگی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں گزرے سال میں، آئندہ ہم نے اس سال میں وہ غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ یہ ہماری زندگی کا مین پیج ہے اور یہ سبق ہم سب کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے تو ہمیں ان تمام تر اختلافات کو بھول کر
ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے ہم نے ایک اچھا انسان بن کے، اچھا مسلمان بن کے اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا ہوگا، یہ میرا ماننا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سنیں گے، غور کریں گے، آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں بحیثیت انسان میں اپنے کردار سے، اپنی زبان سے وہ بات کروں جو کسی بہن بھائی کو، بزرگ کو، میرے دوست کو، کسی بھی طبقات کو برا نہ لگے۔